آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ تمام جو لوگ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں سے یہ جو پوری آفت ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں خود دورے کر کے خود جگہ پر پہنچ کر تمام انتظامات ہوگا کہ شروع میں جب وہ جاتے تھے تو چیزیں ریسکیو اور ریلیف کی نہیں پہنچی ہوتی تھیں، تو وہ خود وہاں نوٹس لیتے تھے اور یہ سلسلہ جاری رہا اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہیں ابھی بھی کوتاہیاں ہیں۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پوری کاوش میں اس کوشش میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار، جس میں بہت سے ایسے صحافی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بہت سے چینلز ہیں، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوئی اشتہار جو کہ آگاہی کا تھا اس پورے سیلاب کے دوران وہ میڈیا نے فری آف کاسٹ چلائے، پوری کیمپین فری آف کاسٹ چلائی، اور اس میں صحافیوں نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، فورن میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی۔ اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کاوش جاری ہے جس میں ملک کے اندر اکنامک ریوائول اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر پچھلے 4 سال تمام دوست ممالک، اس خطے کے ممالک، وہ لوگ جنہوں نے سی پیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، سعودی فنڈ میں سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہوئی تھی، جو منصوبے تھے 4 سال اس کو کمپلیٹلی ان کو بند کر دیا گیا، کوئی منصوبہ نہیں چلایا گیا، ان تمام منصوبوں کا الحمدللہ ریوائول ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ڈیفرنٹ ان کے جو دورے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے، جس طرح فلڈز کے اندر تمام انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے اندر سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، قطر ہو، جس طرح مدد کی گئی ہے وہ جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور میں نے نام نہیں لیے، چائنا کی جو ملٹی پرونگڈ پریزیڈنٹ شی کی سپورٹ رہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ اردوغان کی رہی ہے، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے۔ اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر UN-GA میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی، اسی طرح UN اپیل اس سے ڈبل ہوئی، اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا، پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے، معیشت تباہ کی، نوجوان کا روزگار تباہ کیا، سی پیک کو بند کیا، فورن پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا، اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر، آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شری لنکا بن جائے اور معاشی دیوالیہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا، معیشت کو سنبھالا۔ مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائق کو 2% پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا، ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی۔ لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے، کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی، اور اس کا تمام تانے بانے، اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ قومی مفاد ہو، اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو، اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو، تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو، اس کے ساتھ کھیل کھیلو، منٹس کو بدل دو،
صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کروں. یہ میں نے، یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں. سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا، اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو معاشی طور پر تو کولیشن گورنمنٹ نے بچا لیا، لیکن کیوس جو شری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفنشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج 4 سال یہ فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا نا، چاہے آر ٹی ایس کو بٹھا کر لا، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا، 4 سال بیٹھا رہا. کیوں نہیں بولتے، کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا، میں نے کوئی سکول بنایا، میں نے مہنگائی ختم کی، میں نے کوئی ڈیم بنایا، میں نے کوئی بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنائی، میں نے کوئی 1 کلومیٹر روڈ بنایا، میں نے کسی قسم کی نوکریاں دی، میں نے مہنگائی ختم کی. کوئی ایک جملہ تو بولو. آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا، 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا، اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا. آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو. میں ابھی اس بات پر آؤں گی، لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں، 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ. 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو، اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے. بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو، کوئی پل بنایا ہو، کوئی سڑک بنائی ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو، کوئی موٹر وے کے ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو. آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے، ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے، اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے، وہی تقاریر، وہی باتیں، وہی غلاظت، وہی انتشار، وہی نفرت، وہی ڈھٹائی. جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی، میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی، میں نے اس ملک میں سکول بنائے، ہسپتال بنائے، میں نے اس ملک میں امن قائم کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی، اس ملک کے آقائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس ملک کو سی پیک دیا، نوجوان کو روزگار دیا، اس خطے کو ترقی دی. یہ نواز شریف کی تقریر تھی. آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا، آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز. لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا. شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو. شہباز شریف، تم نے 350 ڈیم بنانے تھے. شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں، اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے. ہسپتال بنائے، سکول بنائے، سڑکیں بنائی، مہنگائی کم کی، اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے. اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت، ملک کے سفارتی تعلقات، ملک کے اندر مہنگائی کی کمی، ملک کے اندر معاشی بحالی، ملک کے اندر امن، ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے ہو. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اور عمران خان صاحب، عمرانی فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ، وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا، میں یہاں لاشیں بکھیروں گا، یہاں خونی مارچ کروں گا، ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا، کیونکہ 4 سال میرا انفنشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے، میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی، ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی.
میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفنش ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائیولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار، فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی، اور میں اس پہ بھی آؤں گی. دوسری بات، انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے. اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے. اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. اور جو باتیں کر رہا ہے، کال آؤٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو، چیف آف آرمی سٹاف کو اور افواج پاکستان کو. اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. لگائیں ذرا وہ ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں، یہ پلیز. اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے ایک بڑی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی پول کھولیں گے. میں آئی ایس آئی کی پول کھولوں گا، یہ عمران خان نے کہا ہے. حقیقی آزادی مارچ کی شروعات انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے. عمران نے آئی ایس آئی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. عمران نے پھر بھارت کی ودیش نیتی کی تعریف بھی کی ہے. اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے دینا چاہتی ہوں، عمران خان نے اپنے بھاشن میں آئی ایس آئی کے خلاف بھی جم کر زہر اگلا ہے. عمران نے آئی ایس آئی کے پرمکھ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تلنا پاکستان کے پورو گृह منتری شیخ رشید سے کی ہے. عمران نے کہا کہ آئی ایس آئی پرمکھ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ پوری طرح سے سیاسی تھی. آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کو سیاسی بتایا عمران خان نے. اب اس وقت پاکستان میں ایک طرف عمران ہے ورسز آل ہے. وہ ساری کی ساری مشینری جو سرکار کی ہے وہ اب خلاف ہے عمران کے، اور عمران خلاف ہے. پاکستان کی راجنیتی میں بہت نرنائک پل ہونے والا ہے جب انہوں نے سیدھے سیدھے پاک آرمی چیف کو نشانے پر لے کر کے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آشیش. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ غور طلب ہے کہ پہلی بار جنرل باجوہ کا نام اتنے کھلے طور پر عمران خان کے دوارا لیا گیا ہے. سینا پر حملہ آج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے، اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے آئی ایس آئی کی پول کھولنے کا اب جو ہے ارادہ بنا لیا ہے، اور اسی لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے. سو آل دا بیسٹ ٹو یو فیاض صاحب. مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور آئی ایس آئی کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے. اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا، میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر، خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا، امپورٹڈ حکومت کا، سائفر کا، آڈیو لیکس، مفاد سے کھیلو، سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، فورن فنڈنگ، توشہ خانہ ڈکیتیاں، وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ. اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں، چائنا میں، ایس سی او میں، سینٹرل ایشیا میں، یو ایس میں، یو کے میں، تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائیول، فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا، میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں، سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا انفنش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا، جس وقت وہ ہو رہا تھا، اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے، ذرا سنیں.
अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की खिलाफियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है और जिम्मेदारी किसी और के पास है। अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। ये जो ऊपर आके ऊपर बैठे हैं, तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान की कि कैसे आपने इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत हो रहे हो। जो 4 महीने में हुआ है पाकिस्तान के साथ, इन 4 महीने में जो महंगाई के ऊपर सपोजिटली आए थे और आज जो महंगाई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है, जिम्मेदारी किसी और के पास है। अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। ये जो ऊपर आके ऊपर बैठे, तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान की कि कैसे आपने इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत हुए। जो 4 महीने में हुआ है पाकिस्तान के साथ, इन 4 महीने में जो महंगाई के ऊपर सपोजिटली आए थे और आज जो महंगाई, ये उस वक्त जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आज कहते हो शफाफ इलेक्शन करा दो। तुम्हारा मुतालबा शफाफ इलेक्शन नहीं है। आपका मुतालबा और आपकी नीयत पाकिस्तान को, जो आप कहते थे कि इसकी मईशत को तबाह कर दो, इसके अंदर अफरा तफरी फैला दो, नफरत के बीज बोए, ऐसे बीज बोए जिसके असरात आज तक यहाँ मौजूद हैं, और 4 टुकड़ों की बात खुदा ना खास्ता करते थे। और उस वक्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे खिलाफ आ रहा था तो बंद कमरों में ऑफर्स दे रहे थे ताहयात एक्सटेंशन की, और बाहर कहते हो जानवर हैं, बाहर कहते हो न्यूट्रल का इस्लाम इजाजत नहीं देता, बाहर कहते हो मीर जाफर मीर सादिक, और बाहर ये कहते हो कि न्यूट्रल जानवर होता है। ये मुनाफिकत, ये है ये मुनाफिक चेहरा, ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स। और ये कहते हो, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। डीजीआई ने कहा मेरी मौजूदगी के अंदर ये ऑफर की गई, और उन्होंने कहा कि ये अदारे का फैसला है। जब नवाज शरीफ साहब को 2016 में निकाला तो उस वक्त भी एक्सटेंशन दी जा सकती थी। बंद कमरों के अंदर तुमने सौदा किया अपने आईनी हल्फ का, और तुम इस तरह की बंद कमरों में ऑफर्स करते रहे। और जब एस्टेब्लिशमेंट ने यह कह दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बाहर तुम उनको गालियां देते हो। और कल जो तकरीर तुमने की कि कान खोल कर सुन लो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इस तरह की गलाजत, तुम्हारी इस तरह की गुफ्तगू, तुम्हारी इस तरह की बातें, ये बयानिया पाकिस्तान में तो तबाह बर्बाद हो चुका है। इमरान खान साहब, इसका जश्न अब सिर्फ हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तुम वो शख्स हो, तुम्हारी जहनियत इतनी गलीज है कि तुमने शोहदा के खिलाफ कैंपेन की है लसपेला के हेलीकॉप्टर के साने के बाद। और कल बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ ने कि शोहदा हमारी रेड लाइन है, और उसके ऊपर तुमने उनको नहीं छोड़ा, तुमने साइफर को के ऊपर खेल खेला। और ये जब तुम्हें कह दिया गया कि तुम सियासत अपने बलबूते पर करो, तो कान खोल कर सुन लो। गाली देते हो, कॉल आउट करते हो, ताकि उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं और उसकी जो शहनाई है वो हिंदुस्तान में बचे, क्योंकि तुमने मोदी की कैंपेन का ठेका उठाया है। कान खोल कर सुन लो कि अब अगर तुमने मुल्क के अंदर सियासत करनी है
तो वो बैसाखी तुम्हारे पास नहीं है। और यही वो बयानिया था नवाज शरीफ का। तुम नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला तो उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, और जिस वक्त तुम्हारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आईनी तौर पे पार्लियामान ने उठाकर बाहर फेंका, तो हाथ जोड़ते हो, मिन्नतें करते हो, तरले करते हो, ऑफर्स करते हो कि मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दे दूंगा एक्सटेंशन, और आप मेरी कुर्सी बचा लें, मेरा इक्तदार बचा लें, और बार कहते हो कि आपको न्यूट्रल रहने का हक नहीं है। तुम इतने मुनाफिक शख्स हो, तुम इतने झूठे शख्स हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हो मैं हट जाने का नोटिस दे रहा हूं। झूठे शख्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हट जाने का नोटिस इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है फॉरेन फंडिंग में, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है तोशाखाना में, क्योंकि तुम्हारे प्रेशर में नहीं आया, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारे दोस्त में नहीं आया। जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे FIA को DG को बुलाकर हर अदारे को इस्तेमाल किया, तुम 4 साल बाद क्या कहोगे? क्या आवाम को बताओगे अपनी कारकर्दगी कि मैंने साइफर के साथ खेल खेला, मैंने तोशाखाना में डकैतियां की, मैंने फॉरेन फंडिंग मंगाकर अब पाकिस्तान के खिलाफ काम किया? क्या बताओगे पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने हीरे और जवाहरात के सौदे किए, मैंने जमीन के टुकड़ों के ऊपर सौदे किए? क्या बताओगे आवाम को? तुम्हारे पास आवाम को बताने के लिए एक जुमला नहीं अपनी कारकर्दगी पे, सवाए तुम्हारी चोरियां, तुम्हारी डकैतियों की दास्तानें हैं, जिसके खिलाफ तुम NRO मांगते हो, और उसके बाद कॉल आउट करते हो। तुम जो मर्जी कर लो, तुम लॉन्ग मार्च करो, तुम लॉन्ग ड्राइव करो, तुम लॉन्ग जंप करो, जो मर्जी तुमने करना, या लॉन्ग वॉक करो। 2014 में भी की थी ना, क्या मिला था? क्या हासिल हुआ था? और उस वक्त भी मुल्क के अंदर CPEC आ रहा था, उस वक्त मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी, उस वक्त नौजवान को रोजगार मिल रहा था, उस वक्त महंगाई कम हो रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दे रहा था, उस वक्त गुर्बत कम हो रही थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। तो क्या मिला था तुम्हें 2014 में, वहां 126 दिन के बाद? और आज क्या मिलेगा? क्या करोगे? ये सब कुछ करो, तमाशे करो, पटाखे बजाओ, जो मर्जी करना है करो। इत्तेहादी हुकूमत अपना काम कर रही है, अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए, मुल्क के अंदर सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। तुम्हारे जैसे फितना, फसाद, झूठे शख्स और झूठी जो तुम्हारी सियासत बेनकाब हो रही है, अवाम के सामने रोज तुम्हारा कोई ना कोई अमाल सामने आ रहा है, वो अपना काम करते रहिए। और अगर तुम ये समझते हो कि जो अहम तायनातियां हैं इस मुल्क में, वो तुम्हारे इस तमाशे से, गाली से, फसाद से, फितने से, उस पर कोई असर पड़ेगा, तो तुम्हारी भूल है, बहुत बड़ी भूल है इमरान खान साहब। ये मुल्क अब पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये असल में अब वो पाकिस्तान है जहां अदारे अपनी हदूद में, आईनी हदूद की लकीरें खींची जा रही हैं, और जिसको तुम गाली देकर, कॉल आउट कर कर दोबारा अपनी गंदी सियासत में घसीटने के नारे लगा रहे हो। अब नहीं होना, अब नहीं होना, भूल जाओ। वो कैसा इनकलाब और हकीकी आजादी है जो रात को घर जाकर सो जाता है और लोग जो है वो सड़कों पर रुलते रहते हैं, उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। ये कैसी आजादी है, हकीकी आजादी, और लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग ड्राइव है, या लॉन्ग वॉक है, या लॉन्ग जंप है, जो अपने PTI के लोग कह रहे हैं कि खूनी मार्च और लाशों से भरा हुआ मार्च होगा। क्या करना चाहते हो मुल्क के साथ? कर लिया बहुत कुछ, हर अदारे को कमजोर किया। 4 साल नैब, जिनको चोर कहते हो, अभी मतलब पिछले 5 महीने में, और उससे पहले 4 साल जो तुम इल्जाम लगाते रहे, 1100 अरब, 1200 अरब, 600 अरब, 800 अरब, 900 अरब, 4 साल किधर गए वो अरब? किधर गए वो इल्जामात? नैब न्याजी गठजोड़ बना, FIA का DG बाथरूम में बंद हुआ, तैयबा गुल अगवा हुई, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते रहे। फंडामेंटल राइट्स आज तुम्हें याद आ गए? झूठ मत बोलो, लोगों की इज्जतों के साथ ना खेलो।
किसी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना देते हो अपनी सियासत की खातिर, किसी 75 साला इज्जतदार शख्स की इज्जत को अपनी सियासत की खातिर उनकी इसकी भेंट चढ़ा देते हो। क्या चाहते हो? सब कुछ कर लिया, खवातीन को अगवा कर कर केसेस बनवा लिए, घटिया शख्स अपनी घटिया सियासत के लिए। 4 साल तुमने एक इल्जाम साबित नहीं किया। अगर 1100 अरब की चोरी हुई थी तो साबित क्यों नहीं हुई? हर अदारा तुम्हारे पास, रियासती ताकत तुम्हारे पास, वजीर आजम का ओहदा तुम्हारे पास वो कुर्सी, वो इख्तियार, वो ताकत थी, और कहते हो आज रिलीफ मिल रही है। तो 4 साल रिलीफ मिला, 4 साल ये रिलीफ मिला अदालतों से क्योंकि तुमने झूठे इल्जामात लगाए थे। आज वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का केस का फैसला पढ़ा आप लोगों ने? वो फैसला पढ़ा, वो फैसला पाकिस्तान की अवाम पढ़े, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजा थी वो बिला जवाज थी, उसका कोई जवाज नहीं बनता था, कोई तफ्तीश नहीं हुई थी, किसी किस्म का कोई सबूत नैब ने नहीं दिया, सिर्फ एक JIT हीरो पे मुश्तमिल बनी थी जिसकी रिपोर्ट के ऊपर सजा दे दी गई। आज तक नैब ने नवाज शरीफ की के ऊपर जो इल्जाम लगाया, नैब ने उसका एक पर्चा, एक सबूत नहीं दिया। कोई ताल्लुक नैब नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बना सकी, किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूटर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सका। बिला जवाज किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बच्ची को जेल में डाल दिया, सजाए मौत की चक्की में डाल दिया। क्या किया तुमने? क्या जवाब दोगे? आज तुम फिर वही गर्दान करते हो। ये गर्दान अब पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनेगी। ये इल्जामात अब तुम नहीं लगा सकते इमरान खान साहब, क्योंकि ये तमाम चीजें बेनकाब हो चुकी हैं। हर चीज पाकिस्तान की आवाम को पता चल चुकी है। इसलिए ये बातें अब तुम्हें लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती ना। शर्म तो शर्म वाले शख्स को आती है, ऐसे शख्स को क्या शर्म? इलेक्शन मांगते हो, ना तुम्हें अदारे कबूल, ना तुम्हें ऑपोजिशन गवर्नमेंट कबूल, ना तुम्हें अपने सियासी मुखालफीन कबूल, ना तुम्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल। कौन सा इलेक्शन? अब इलेक्शन पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद भी इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर फसाद फितना फैलाना है, और अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन किसी किस्म का भी कोई सानिया या वाकया हुआ पंजाब में, तो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर फ्रंट पे तुम इंतशार चाहते हो। KPK की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, पंजाब की पुलिस को कहते हो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। जो लोग इनकी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है सैलाब के बाद बहाली का अमल जारी है। इत्तेहादी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। मीडिया ने सैलाब आगाही मुहिम बगैर किसी मुआवनत के चलाई। उनका मजीद कहना था कि एक शख्स मुल्क को दिवालिया कर गया। साबिक हुकूमत ने मुल्क को श्रीलंका बनाने की मुकम्मल कोशिश की। इमरानी फितना कहता है कि मैंने खूनी लॉन्ग मार्च करना है। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई सियासी अगर माइंड वहाँ रह गए। देखिए, इसने इतनी बड़ी ज़्यादती की है एक जमात के साथ जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके ना कहता है क्रश कर देंगे हम, मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर देंगे। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया है उसका नाम इमरान खान है। वो लोग जिन्होंने वाकई समझा था कि कोई शख्स है जो ये बातें करते थे,
فورن فنڈنگ منگائی اس پارٹی کے نام سے, اس پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس استعمال کیے, وہ فورن فنڈنگ اپنے ذاتی استعمال میں کی, خیرات کے پیسے منگائے, وہ خیرات کے پیسے اپنی ذاتی استعمال میں ڈالے گئے, فورن فنڈنگ منگائی گئی انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے ذریعے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس جماعت کی وجہ سے مسلط ہو کر آئے, بے شک آر ٹی ایس کو بٹھا کر آئے تو ڈکیتیاں شروع کر دیں توشہ خانہ کے اندر, ڈکیتیاں شروع کر دیں ملک کے جو معاملات تھے, آٹا ہو, چینی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, پیٹرول ہو, ہر شعبے میں ڈاکے ڈالے. یہاں جب مافیاز کے ذریعے ڈاکے ڈال لیے تو گھڑیاں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے بعد جتنے انٹرنیشنل دورے کیے ان کے وزراء نے اور انہوں نے, اس میں کہتے ہیں کہ دوسروں کو گھڑیاں ملی, وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں ملی تھیں اور تسبیحاں ملی تھیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا ہوگا کہ جی یہ جو اسٹیٹ گفٹس ہیں ان کو بیچ دیتا ہے شخص تو اس کو کوئی نہ دو, اور جو ملی وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں اور تسبیحاں ملی تھیں. گورنمنٹ آف پاکستان جو وفاق میں کیا ریڈ لائن ہے, کہاں کیا, جس طرح ساتھی واڈا نے کہا کہ لاشیں گریں گی, اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, عمران خان فیضآباد پہنچیں گے تب ریئیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آپشن آپ کے پاس اس کو روکنے کے کیا ہے کہ گورنر راج بھی اس میں شامل ہے, تو جو ریئیکشن آنا ہے گورنمنٹ کا اس میں آپ نے کیا ریڈ لائن متعین کیا کہ یہ کراس ہوگی تو وفاق اپنا جو بھی اس کے. دیکھیے وفاق, آپ کو یاد ہے 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کو خونی مارچ کا اعلان ہوا تھا, 25 مئی کو مسلح لوگ پکڑے گئے تھے, 25 مئی کو ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا, 5 بچے تھے اس کو پولیس کانسٹیبل کے. ان یہ پورا پروگرام بنا کر آئے تھے کہ لاشیں گریں گی, پولیس والا شہید ہوا. یہ انتشار کی باتیں نہیں کرتے, اگریسو ہوتے نہیں, اگریسو اپروچ. جس شخص کے پاس ملکی مفاد میں بات کرنے کے لیے ہو نا, اس کے پاس صرف بڑکیاں ہوتی ہیں, اس کے پاس صرف گالی دھمکی ہوتی ہے, اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ان کی بھول ہے. یہ تماشے کر لیں, آئیں ادھر پٹاخے بجائیں, جو ان کے کرتے ہیں چیزیں کریں, بالکل کریں, لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ پورا انٹیریئر منسٹر پنجاب میں, جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی. کوئی اگر اس قسم کا فساد, فتنہ, انتشار یا خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ پری پلانڈ سازش کے تحت, پلان کے تحت, یہ عمران خان صاحب کے پلان کے عین مطابق ہوگا. یہ میں پنجاب حکومت کو وارن بھی کر رہی ہوں, اور یہ جان بوجھ کر پنجاب کی حدود سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے, اور اگر یہ کسی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوا اس کے ذمہ دار عمران خان اور پنجاب حکومت ہوگی. جس وقت یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ فتنہ خان اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے. عمران خان نے خیرات اکٹھی کر کے اسے سیاست کے لیے استعمال کیا. ان کا مزید کہنا ہے ہم نے اس نالائق شخص کو خوشحال پاکستان دیا تھا. عمران خان کے دماغ سے نواز شریف کا خوف نہیں گیا, فورن فنڈڈ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے.